میرے ڈیئر بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک دوسرے اینگل سے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو ہم دیکھیں گے۔ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا کریٹر کی جو ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، تو کیا ہم اپنے بنانے والے کی پکچر بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کا ہم ماڈل بنا سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے؟ تو یقینی بات ہے، آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیے ہیں۔ تو چھپانے کا کوئی مقصد ہوگا، کیوں چھپا لیے؟ آخر ہم کو پیدا کر کے ہم ان کو دیکھتے، پھر ان کی ہم عبادت کرتے، ان کی بات سنتے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے اور ان سے ہے نا دعائیں مانگتے، اور وہ ہماری دعائیں سنتے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم کو بہت اطمینان ہوتا، ہم کو بہت خوشی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بنا دیے اور چھپ گئے۔ تو چھپنے کا ایک مقصد ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے ہے نا اللہ تعالیٰ چھپے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم ان کو بغیر دیکھے پہچاننا ہے، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے اور یہی اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم غور و فکر کرو اور تم کو پتہ چل جائے گا کہ بنانے والا تمہارا ہے، یعنی میں موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اس کا ہم کو یقین ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو جب ہم نے دیکھا نہیں ہے تو یقینی بات ہے ہم کو نہیں معلوم تو ہم ان کی پکچر یا ان کا ماڈل ہم نہیں بنا سکتے۔ تو جو بھی بنائیں گے تو کیا ہوگا، وہ امیجنری ہوگا، ریئل نہیں ہوگا، امیجنری ہوگا، بس ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو امیجنری پکچرز جو ہیں کبھی بھی وہ ریئل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک امیجنری ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ایگزیکٹ نہیں ہے اور ریئل نہیں بنا سکتے ہیں تو کیا ہوگا، پھر وہ ڈیفیکٹو رہیں گے۔ تو ڈیفیکٹو پکچر بنانا یا ڈیفیکٹو ماڈل بنانا کوئی سمجھداری ہے کیا؟ اس پہ غور کرنے کی چیز ہے، ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے نا بہت اہم ہمارے لیے کوشچن ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس کو سوچنا چاہیے۔ تو پھر یہ کہ جو بھی ہم بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ڈیفیکٹو پکچر ہوگا، وہ ڈیفیکٹو ماڈل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے کریٹر کی، اپنے پیدا کرنے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں ایک ڈیفیکٹو پکچر بنا کے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے اور اس کا کوئی ماڈل بنایا جاتا ہے یا پکچر بنایا جاتا ہے اور وہ صحیح نہ ہو، وہ ڈیفیکٹو ہو، ایگزیکٹ نہ ہو، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا، وہ بہت ہی غصہ ہوگا اور جھنجھلاہٹ میں جو فوٹو اس کو ہاتھ میں دی گئی ہے کہ یہ تمہاری فوٹو ہے، تو وہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو اتنا غصہ ہے نا اس کو آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو فوٹو ہے یا اس کا جو ماڈل بنایا گیا ہے، اسٹیچو بنایا گیا ہے، وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے، تو وہ اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی خود دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری فوٹوگرافر اگر صحیح نہیں لیتا ہے تو ہم اس میں عجیب سے ہے نا نظر آتے ہیں، تو ہم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اٹھا کے اس کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں کہ لو تمہارے پیسے اور لو تمہاری فوٹو، ہم کو نہیں چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ انسلٹ کی بات ہوتی ہے، آدمی کو ہے نا غصہ آتا ہے۔ تو چونکہ اپنے پیدا کرنے والے کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس کی فوٹو اور اس کا ماڈل آدمی نہیں بنا سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس سے ہے نا بہت بڑا انسلٹ کریٹر کی کرنے والی بات ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سینس ہے، انسلٹنگ کا سینس ہے اس کے اندر۔ تو ہم دوسرے اس پہ جاتے ہیں، دوسرے ٹاپک پہ جاتے ہیں۔ تو دوسری ٹاپک جو ہے سبحان، یعنی پاک، فری فرام آل ویکنیسز۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، چاہے وہ نیند ہو یا غنودگی ہو یا کوئی غلطی ہو، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہے نا بالکل پاک ہے، سبحان ہے وہ۔ تو
تو ہم ایک آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں کہ سلمبر تو غنودگی آ جانا، ایک نیند کا جیسا جھٹکا لگنا، اور پھر نیند، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بہت کمزور ہے انسان. ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے بیٹھے بیٹھے ہے نا اس کو نیند لگ جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی اس کی کمزوری ہے. کیوں کمزوری ہے؟ آپ دیکھیے، آپ کار چلا رہے ہیں، کار چلاتے چلاتے آپ کو جھونکا آ گیا نیند کا، تو کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے پلین جو ہے 500 لوگوں کو لے کے اڑتا ہے، اگر پائلٹ کو نیند آ جائے تو پھر کیا حشر ہوگا؟ پلین نیچے گر جائے گا اور 500 آدمی مر جائیں گے. تو ایکسیڈنٹس میں آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے نا، سیکنڈز کے اندر اتنا بڑا ہے نا چینجز آتے ہیں، گریٹ چینجز آتے ہیں کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، کوئی ہے نا مر جاتا ہے، کسی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کسی کی بیگم جو ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے. تو یہ کمزوری یقیناً ہرگز اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہیں، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، دن رات، اور ہوا پانی سورج، تمام انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور تمام انسان کی کھانے پینے کا انتظام، یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے نا ایوری سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ انتظام کر رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ سو جاتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والے کو نیند لگ جاتی ہے، غنودگی آ جاتی ہے، تو پھر کس طریقے سے یہ کائنات چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. تو اس میں جب ٹوٹ پھوٹ نہیں جا رہی ہے، بہت اسموتھلی چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی کمزوریوں سے پاک ہیں. وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز کو کا مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو چونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے ہے نا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تھوڑی دیر سو کے اٹھتا ہوں، آپ ہے نا دنیا کو دیکھ لو، کائنات کو دیکھ لو، دیکھو بہت سارے لوگ ہے نا دعا کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں تو دعا کر رہے ہوں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اے ہمارے پیدا کرنے والے ہم کو ہے نا ٹھیک کر دو. تو میں جب تک سو کے اٹھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ نیند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کمزوریوں سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی مدد کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہے نا ہیلپ کرتا ہوں، آپ تھوڑا سو کے اٹھیے. نہیں، ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا ان تمام کمزوریوں سے بالکل 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 پاک ہے. دور کا بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی ہے نا غنودگی نہیں آتی ہے. یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.